اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث کے اندر، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وخیر امتی قرنی وخیر امتی قرنی، میری امت کا سب سے خیر کا زمانہ وہ ہے، سب سے خیر والی جو جنریشن ہے وہ ہے جو میری جنریشن ہے۔ اور میرے بعد محدثین اکرام رضوان اللہ تعالی محدثین نے اس لفظ قرن میں بڑی پیاری مثال ظاہر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو قرب کا لفظ بھی امت کے سامنے پیش کر سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا وخیر امتی قرنی۔ اس میں 4 لفظ ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے قاف، اور دوسرا لفظ ہے را، اور تیسرا لفظ ہے میم، اور چوتھا لفظ ہے یا۔ ان 4 لفظوں سے مل کر کے یہ قرنی بنتا ہے، یہ زمانہ بنتا ہے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس لفظ کے ذریعے یہ اشارہ ہے کہ میری امت کا سب سے خیر کا جو زمانہ ہے، سب سے جو خیر کی جنریشن ہے وہ ہے جو میرا زمانہ ہے، میرا دور ہے۔ اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق، لفظ صدیق کے آخر کا جو لفظ ہے وہ قرنی کا قاف ہے۔ اور فرمایا اس کے بعد جو سب سے افضل ترین زمانہ ہے، سب سے خیر کا زمانہ ہے، سب سے بہتر زمانہ ہے، وہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ عمر کی را قاف اور اس کے بعد را، اور پھر جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اتنا اونچا مقام دیا، مال میں ان کا ہمسر ہونا بے شک ممکن ہے، ذوالنورین کا عالی رتبہ پانا سب کے بس کی بات نہیں، کہ جن کا یہ مقام کہ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کے بعد ایک بیٹی، یعنی 2 بیٹیوں سے جن کا نکاح ہوا، جن کو ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے ہیں، جن کی شہادت کی گواہی خود قرآن دے گا، وہ عثمان غنی جنہوں نے مدینۃ المنورہ کے اندر جب پانی کی قلت تھی، پانی کی کمی تھی، تو پورا کنواں خرید کر کے امت کے لیے وقف کر دیا، آخر میں ان کے ہی اوپر پانی بند کر دیا گیا۔ وہ دور بھی آیا، وہ وقت بھی آیا، اور ظالموں نے جب انہیں شہید کیا تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب دیواریں چھلانگ کر کے، دیواریں پھاند کر کے دشمنان اسلام آپ کے گھر کے اندر داخل ہوئے، اس وقت وہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے، اور جب ان کو تلواروں سے مارا گیا، ان کے اوپر حملہ کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، تو آپ کے بدن مبارک سے جو خون کے قطرے نکلے ہیں، جو قرآن کریم وہاں پر موجود تھا، اس قرآن کریم کے اوپر وہ چھینٹے گئی، اور آج بھی ترکی کے میوزیم میں وہ قرآن محفوظ ہے، موجود ہے۔ تو اللہ نے ہر ایک کے گواہ رکھے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی خود قرآن دے گا۔ اور چوتھا لفظ آتا ہے قرنی میں یا، حضرت علی شیر خدا، اسد اللہ الجبار، جو اللہ کے شیر ہیں، جو داماد رسول ہیں، جو حسنین کریمین کے والد محترم ہیں، جنہوں نے خیبر کے دروازے کو یوں ہی منٹوں میں اور سیکنڈوں میں اکھاڑ کر کے پھینک دیا۔ ایسی شجاعت، ایسی بہادری، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو اسد اللہ ہیں، اللہ کے شیر ہیں، اسد اللہ الجبار۔ اور ہمارے صحابہ کی یہ شان ہے، محمد رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور آپ کے جو ساتھی ہیں یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت، اشداء علی الکفار، وہ نافرمانوں کے معاملے میں تو بڑے سخت ہیں،
وہ اللہ کے قانون سے، اللہ کے قانون کے نفاذ سے سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں کہ ابو بکر زندہ رہے اور اللہ کا حکم مٹے، نبی کا طریقہ مٹے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس خیبر کو فتح کیا اور یہودیوں کے دانت کھٹے کر دیے، اور پھر وہ وقت بھی آیا خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کہ آپ نے پورے سرزمین عرب کو یہودیوں سے آزاد کروا دیا۔ پوری سرزمین عرب کو اگر کوئی یہودیوں کے قبضے سے آزاد کرانے والا ہے تو وہ شخصیت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور خلافت میں یہ معاملہ پیش ہے۔ تو یہ سارے کے سارے صحابہ کیا ہیں؟ ہمارے سر کا تاج ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابہ کالنجوم فبأی اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے ایک کی بھی اتباع کر لو گے، ایک کی بھی پیروی کر لو گے، ایک کے بھی طریقے کو تم اپنی زندگی کا نمونہ بنا لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے کسی کے۔ اور یہ صرف احادیث پاک کے اندر نہیں، پھر بلکہ خود باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، جو ایمان لانے